فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آئیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم پڑھتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے کلام حکمت 21۔ ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، تالیف آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی، ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی۔ اس حکمت کو پڑھنے کے لیے جس سے پہلے کہ ہم اس کی تفسیر اور شرح کو جانیں، آئیے پہلے عربی زبان میں مولا کے کلام کو مل کر پڑھتے ہیں۔ قرنت الہیبۃ بالخیبۃ والحیاء بالحرمان والفرصۃ تمر مر السحاب فانتہزوا فرص الخیر۔ ترجمہ، امام علیہ السلام نے فرمایا مرعوبیت میم رے عین واو بے یہ تے، مروبیت کو ناکامی سے اور حیا کو محرومی سے ملا دیا گیا ہے۔ فرصت کے مواقع بادلوں کی طرح گزر جاتے ہیں، لہٰذا نیکیوں کی فرصت کو غنیمت خیال کرو۔ آئیے سامعین، اس سے پہلے کہ ہم شرح و تفسیر پڑھیں، یہاں پر قول کی سند کے حوالے سے معلومات ہیں۔ لکھا ہے سید رضی سے قبل اس قول کو کچھ علماء نے اپنی کتب میں تحریر کیا ہے۔ من جملہ ابن عبد ربا متوفی 328 ہجری قاف، انہوں نے عقد الفرید میں، اور ابن قتیبہ متوفی 276 ہجری قاف نے کتاب عیون الاخبار میں، جبکہ ابن شیبہ متوفی 332 ہجری قاف نے تحفہ العقول میں کچھ مختلف عبارت کے ساتھ یہاں پر ذکر کیا ہے۔ حوالہ ہے مصادر نہج البلاغہ جلد 4 صفحہ 21، اور کتاب تمام نہج البلاغہ میں یہ قول امام علیہ السلام کے مشہور خطبۃ الوصیلت کے ضمن میں نقل ہوا ہے، اور اس کا حوالہ ہے تمام نہج البلاغہ صفحہ 154۔ اور اب آئیے شرح و تفسیر مل کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے ڈر اور شرمیلے پن کا نتیجہ۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ امام علیہ السلام اس حکیمانہ قول میں 3 اہم نکات بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ بے جا خوف نا امیدی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بے شک خطرناک اشیاء سے خوف محسوس کرنا ایسی کیفیت ہے جو خدا نے انسان کی حفاظت کے لیے خلق کی ہے۔ جب کوئی خطرناک حادثہ پیش آتا ہے یا کوئی خطرناک چیز انسان پر حملہ آور ہوتی ہے، اور اگر انسان اپنے اندر دفاع کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے خوف محسوس ہونے لگتا ہے اور فوراً اس جگہ سے فرار اختیار کرتا ہے۔ اس قسم کا خوف منطقی اور نعمت خدا ہے۔ مثلاً اگر انسان دیکھے کہ سیلاب کا ایک عظیم ریلا اس کی طرف بڑھ رہا ہے تو وہ ڈر جائے اور جلدی سے اس کے راستے سے ہٹ جائے، تو کیا یہ صفت مذموم ہے؟ ڈر اس قسم کے حادثات سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ پھر لکھا ہے کہ لیکن بے جا خوف جو کسی وہم، نفس کی ذوف یا مشکلات سے ٹکرانے کی ہمت نہ ہونے کی وجہ سے ہو، یقیناً مذموم ہے، اور ایسا خوف انسان کو بلند مقاصد تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ اسی لیے قدیم کہاوت ہے کہ بہادر لوگ ہی ہیں جو بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک شعر لکھا ہوا ہے جو عربی میں ہے، لکھا ہے، شاعر کہتا ہے، ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جو لوگ ہر ایر غیری کی باتوں پہ کان دھرتے رہیں اور ان باتوں سے خوف محسوس کریں، وہ بس کرتے ہی رہتے ہیں، جبکہ شجاع اور جرأت مند لوگ کامیابیاں حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر آگے لکھا ہے کہ لفظ ہیبہ ہے، یہ بے ہے،
کبھی جاہو جلال کے معنی میں آتا ہے، جس کے سبب لوگ کسی شخص کی شخصیت سے ایک خوف سا محسوس کرتے ہیں۔ کبھی اسی طرح اس لفظ کو ہر قسم کے خوف کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس فرمان میں یہ لفظ اسی دوسرے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی خوف، اور وہ بھی بے جا خوف۔ پھر لفظ ہے خیبت، خے یہ بے تے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ نقصان، شکست، ناکامی یا محرومی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ دونوں الفاظ اکثر ایک ساتھ ہی استعمال ہوتے ہیں، چنانچہ امام علیہ السلام اپنے پیروکاروں کو تمام امور میں شجاعت سے مزین ہونے کی تاکید فرما رہے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اس قول کے دوسرے جملے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شرمیلا پن محرومیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ساتھ ہی اس کی تفصیلات یوں ہیں کہ خوف کی طرح حیا بھی ایک مثبت پہلو رکھتی ہے اور ایک منفی۔ حیا کا مثبت پہلو یہ ہے کہ انسان ہر اس گناہ اور برائی سے دوری اختیار کرے جو عقل و شرع کے خلاف ہو، شین رے عین شرع کے خلاف ہو، جبکہ حیا و شرم کا منفی پہلو یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرنے یا جو چیز نہ جانتا ہو اس کے متعلق سوال کرنے یا قاضی کے سامنے یا کہیں بھی حق کا اظہار کرنے میں شرم و جھجک محسوس کرے۔ یہ ایسی قابل مذمت شرم و حیا ہے جو انسان کی روح کے ضعف و کمزوری سے پیدا ہوتی ہے۔ اس فرمان میں امام علیہ السلام کی مراد یہی بے جا وغیرہ معقول شرم ہے، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ جو انسان کی محرومیت کا باعث بنتی ہے۔ پھر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک حدیث میں ہے ترجمہ، شرم و حیا کی دو قسمیں ہیں، ایک عاقلانہ حیا اور دوسری احمقانہ حیا۔ عاقلانہ حیا کا سرچشمہ علم، جبکہ احمقانہ حیا کا سرچشمہ جہل ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، کتاب کافی، جلد نمبر 2، صفحہ 106، حصہ 6۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے ترجمہ، حیا کی دو اقسام ہیں، ایک قسم کمزوری و ناتوانی ہے، جبکہ دوسری قسم قوت، اسلام و ایمان ہے۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجیے، بہار الانوار، جلد 75، صفحہ 242۔ لکھا ہے اس کے بعد کہ کتاب غرر الحکم میں امیر المومنین علیہ السلام سے ایک حدیث منقول ہے ترجمہ، کہ جو شخص حق بات کہنے سے شرم محسوس کرے وہ احمق ہے، اور اس میں اس کا حوالہ تفصیل سے یوں ہے کہ کتاب غرر الحکم اور حصہ نمبر 988۔ پھر ہے کہ بعض علماء نے حیا کی حقیقت کچھ یوں بیان کی ہے کہ حیا ایک نفسانی مہارت ہے جو ملامت کے ڈر کی وجہ سے انسان کو قبیح اور خلاف شرع اعمال کے ارتکاب سے روکتی ہے اور خلاف ادب کاموں سے نفرت کا باعث بنتی ہے۔ پھر ہے کہ یہ حیا یقیناً ممدوح اور قابل قدر ہے، میم میم دال واو ہے، ممدوح اور قابل قدر ہے۔ اور مذموم حیا کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ مذموم حیا نفس کا ان کاموں سے پرہیز کرنا ہے جو قبیح نہیں ہیں بلکہ ضروری ہیں۔ انسان ان کاموں کو بے جا حیا اور شرمیلے پن کی وجہ سے ترک کر دیتا ہے۔ اس کا حوالہ ہے کتاب سفینۃ البحار، لفظ حیا۔ بس یہاں پہ یہی حوالہ دیا ہے۔ آگے چلتے لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شرمیلے انسان کم علم ہوتے ہیں۔ اس کا حوالہ ہے کتاب کافی، جلد نمبر 2، صفحہ 106 اور حصہ نمبر 3۔ اور آئیے اب اس قول کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ لکھا ہے قول کے تیسرے جملے میں امام علیہ السلام مواقع کے استفادہ کرنے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرصتیں اور مواقع بادلوں کی طرح گزر جاتے ہیں، اس لیے انہیں غنیمت جانو، قبل اس کے کہ یہ ہاتھ سے نکل جائیں ان سے استفادہ کر لو۔ تو اس کی تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں کہ فرصت سے مراد کسی نیک کام کے تمام اسباب فراہم ہو جانا ہے۔ مثلا کسی کے لیے علم حاصل کرنے کے تمام اسباب فراہم ہو جانا، یعنی اس کا جسم بھی سالم ہو، اس کے اندر صلاحیت و استعداد بھی ہو، اور
ایک ماہر استاد کے ساتھ ساتھ ایک علمی فضا بھی اس کے اختیار میں ہو تو اس صورتحال کو فرصت یا موقع کہا جاتا ہے، اور چونکہ فرصتیں مختلف اسباب و عوامل کے یکجا ہونے سے حاصل ہوتی ہیں، ممکن ہے ان عوامل میں سے کوئی ایک عامل کچھ تبدیلیوں کے باعث زائل ہو جائے، اسی لیے فرصتیں جلدی ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں ہے کہ فرصت بہت جلدی ہاتھ سے نکل جاتی ہے جبکہ وہ بہت مشکل سے ہاتھ آتی ہے۔ اس کا حوالہ ہے کتاب بحار الانوار جلد 75 صفحہ 113۔ پھر ہے کہ اسی وجہ سے لا تعداد روایات فرصت کو غنیمت جاننے کے لیے ذکر ہوئی ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ فرصتوں کو غنیمت جانیں کیونکہ انہیں ترک کرنا اندوہناک ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ کے مکتوب 31 میں اپنے فرزند دلبند حضرت امام حسن علیہ السلام کو ایک وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فرصتوں کی طرف دوڑو قبل اس کے کہ وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں اور پچھتاوا بن جائیں۔ پھر ہے کہ بہرحال اس دنیا میں انسان کو خدا کی طرف سے جو نعمتیں عطا ہوئی ہیں سب جلد گزر جانے والی فرصتیں ہیں۔ جوانی، تندرستی، امن و امان، روح و فکر کی آمادگی، بلکہ عمر اور زندگی، یہ سب فرصتیں ہی تو ہیں جو جلدی ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ اگر ہم انہیں غنیمت نہ جانیں اور ان سے صحیح طرح استفادہ نہ کریں تو نتیجہ اندوہناک ہوگا۔ ایک فارسی شاعر نے کیا عمدہ اشعار کہے ہیں سامعین، لیکن یہ فارسی سے پڑھنے سے بہتر ہے کہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں، اس لیے کہ فارسی مجھے پڑھنی نہیں آتی۔ ترجمہ ہے کہ اے دل، عشق کی گلی میں جانے سے گریزاں ہو اور کچھ نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ تمہارے پاس تمام وسائل اور مواقع موجود ہیں۔ حکم کی لاٹھی تمہارے ہاتھ میں ہے اور کوئی اقدام نہیں کرتے، فتح کا شہباز تمہارے ہاتھ میں ہے اور کوئی شکار نہیں کرتے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم اس چمن کے پھولوں کی جھولی نہ بھر پاؤ، کیونکہ کانٹوں کی چبھن تم برداشت نہیں کرتے۔ یہاں پر یہ حکمت نمبر 21 مکمل ہوئی۔ اجازت دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔